أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا اور مشرک لوگ منفقین باز آنے والے حتیٰ تأتیہم البینہ یہاں تک کہ ان کے پاس ایک روشن دلیل آ جائے رسول من اللہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم رسول یتلو صحفا مطہرہ جو ان پر پاک صحیفوں کی تلاوت فرمائے فیہا کتب قیمہ اس میں مضبوط احکام لکھے ہوئے ہیں وما تفرق الذین اوتوا الکتاب اور نہیں جدا جدا ہوئے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی الا من بعد ما جاءتهم البینہ مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلیل آ گئی سورۃ البینہ مدنیہ ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 98 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 100 ہے۔ اس میں 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سورۃ العلق میں یہ بیان ہوا تھا کہ پہلی وحی کون سی ہے، اور سورۃ القدر میں یہ بیان ہوا کہ یہ وحی کس رات میں اتاری گئی، اور اس صورت میں یہ بیان ہوا ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کی شان اور اس کی عظمت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابی، اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے سورۃ البینہ کی تلاوت کروں۔ تو حضرت ابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ پاک نے میرا نام لیا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں، تمہارا نام لے کر اللہ نے فرمایا کہ ابی کو یہ سورت سناؤ۔ تو حضرت ابی خوشی سے رونے لگے کہ اتنے بڑے بادشاہ نے، اتنے بڑے شہنشاہ نے، مالک الملک نے میرے جیسے ایک بندے کا نام لیا ہے۔ تو فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفقین۔ فکا یا فکو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا،
اور انفقدہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے الگ ہونا۔ فرمایا یہ اہل کتاب کے کافر اور مشرکین یہ اپنے غلط عقائد سے باز آنے والے نہیں تھے حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک روشن دلیل آ جاتی۔ پہلے تو چاند تاروں سے کام چلتا رہا، انبیاء آتے رہے اور اپنی اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، لیکن جب تاریکی حد سے بڑھ گئی اور انسانیت تاریکی کے سمندر میں غوطے کھانے لگی تو اللہ پاک نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ایک رسول اعظم کو بھیجا جائے جس کے ساتھ ایک نسخہ کیمیا بھی ہو اور وہ مقدس کتاب لے کر جائے اور ان کفار کو اور مشرکین کو جا کر وہ کتاب سنائے اور اللہ کے احکام ان کے سامنے پیش کرے تاکہ وہ اپنے غلط عقائد سے باز آ جائیں۔ رسول من اللہ، رسول کی جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی رسول اعظم، تمام رسولوں میں سب سے بڑے رسول جو اللہ کی طرف سے تشریف لائے ہیں، یتلو صحفا مطہرہ، وہ ان لوگوں کے سامنے پاک صورتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ ہر صورت ایک صحیفہ ہے قرآن مجید میں، اور مطہرہ پاک یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو اخلاق سے گری ہوئی ہو یا جو کمزور بات ہو یا غلط بات ہو۔ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہر قسم کے عیب اور ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ فیہا کتب قیمہ، اس میں بڑے مضبوط احکام لکھے ہوئے ہیں اور ان احکام میں کوئی رد و بدل اور تبدیلی نہیں ہو سکتی، قیامت تک کے لیے یہ احکام ہیں۔ ان پر عمل کر کے ہی انسان کی نجات ہے اور ان پر عمل نہ کرنے سے انسان کی ہلاکت اور تباہی ہے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں فرقہ بندی اس وقت ہوئی، یعنی جہالت کی وجہ سے فرقہ بندی نہیں ہوئی، بلکہ دلائل کی موجودگی میں شریعت کو سمجھ لینے کے بعد محض ضد اور عناد کی وجہ سے وہ آپس میں فرقے بن گئے۔ انہوں نے اپنے علماء کو اور رہبان کو اپنا نبی مان لیا، بلکہ اپنا خدا مان لیا، جو وہ کہتے رہے اس پر وہ عمل کرتے رہے، چاہے وہ اللہ کی کتاب کے خلاف تھا۔ یہی حال مسلمانوں کا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں افراد کی بات کو مقدم کیا اور اس طرح وہ فرقوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے۔ یاد رکھیں کہ فرقہ وہ ہے جو قرآن و سنت سے ہٹے، جو قرآن و سنت پر قائم رہے وہ فرقہ نہیں ہے، بلکہ وہ ملت قیمہ ہے اور اسی کے اوپر اسلام کا انحصار ہے اور یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ حنفاء، ایک طرف کے ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں،
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور یہی ہے مضبوط ملت کا دین۔ فرمایا کہ پہلی کتابوں میں بھی اللہ نے یہی احکام دیے ہیں جو اس قرآن میں ہیں، اور ان میں بڑے بڑے احکام یہ ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو بغیر شرک اور ریا کے۔ حنفاء، حنیف کی جمع ہے، حنیف کہتے ہیں تمام راستوں سے ہٹ کر سیدھے راستے پہ آنے والے کو، اور جنفا کا معنی ہوتا ہے سیدھے راستے کو چھوڑ کر الٹے راستوں پہ چل پڑنا۔ تو یہ حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب بھی ہے، اور ہماری ملت ملت حنیفیہ ہے، یعنی سارے راستے چھوڑ کر ایک اللہ کی توحید کا راستہ اپنانے والے۔ ان کتابوں میں بھی نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم ہے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ یعنی وَذَلِكَ دِينُ الْمِلَّةِ الْقَيِّمَةِ کہ یہی مضبوط ملت کا دین ہے جو ہمیشہ سے ایک ہی دین چلا آ رہا ہے۔ پہلے انبیاء بھی اسی کی تعلیم دیتے رہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کام کے لیے تشریف لائے۔ جب تعلیم ایک ہے تو پھر تم لوگ مانتے کیوں نہیں؟ یا تو قرآن کوئی مختلف بات کرتا ہو پھر تم اختلاف کرو، جب قرآن وہی کہتا ہے جو تمہاری کتابیں کہتی ہیں تو پھر قرآن کو ماننے میں تمہیں کیا اعتراض ہے؟ ترجمہ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرک لوگ، منفقین باز آنے والے، حتی تأتیہم البینہ یہاں تک کہ ان کے پاس ایک روشن دلیل آ جائے، رسول من اللہ ایک عظیم رسول اللہ کی طرف سے، یتلو صحفا مطہرا جو پاکیزہ صورتوں کی تلاوت فرماتا ہے، فیہا کتب قیمہ ان میں مضبوط احکام لکھے ہوئے ہیں، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب اور نہیں جدا جدا ہوئے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءتهم البینہ مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن دلیل آ گئی، وما امروا الا لیعبدوا اللہ اور انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر یہ کہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء ایک طرف کے ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ
اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.